حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے قطعاً ہم نے نا امید نہیں ہونا. جس وقت انسان کے دل میں نا امیدی آتی ہے تو پھر وہ غیروں کے سہارے تلاش کرتا ہے. اسباب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے قطعاً نا امید نہیں ہونا. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. فرمایا جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں وہ گمراہ ہیں. اور آپ حضرات نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سماعت فرمائی جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی جب وہ تیسری دفعہ مصر جانے لگے. تو چونکہ حضرت بنیامین کو بھی مصر کے اندر روک لیا گیا تھا، تو اب جس وقت یہ بیٹے جانے لگے تیسری مرتبہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے الگ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں افسوس کیا. یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. وہ میرا یعقوب بندہ غم سے بھرا ہوا تھا، تو الگ تھلگ ہو کر کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یوسف نہیں ملا. یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن. یوسف کے غم کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا. وہو کظیم، وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اب جس وقت بیٹوں نے یہ بات سنی تو بیٹے اپنے والد محترم کو مخاطب کر کے کہنے لگے ابا یوسف یوسف کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے گی، یوسف نہیں ملے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میرا رونا دھونا اس کے سامنے ہے، میں اپنے حال کی کسی کے سامنے کوئی شکایت نہیں کرتا. حالات اس کی طرف سے آتے ہیں، جب اس کی طرف سے آتے ہیں تو میرا رونا دھونا بھی اسی کے سامنے ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. لیکن میرے بیٹو یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں، جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا نبی بنے گا. تو اسی وجہ سے فرما رہے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس خواب کی یہ تعبیر تھی.
تو میرا بیٹا نبی بنے گا۔ اب جس وقت سفر پہ روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ لیکن یوسف کو بھی تلاش کرنا اور اس کے بھائی کو بھی لے کر آنا، یوسف کو بھی راستے میں تلاش کرنا۔ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج تک کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف کا تذکرہ تک نہیں کیا، نام تک نہیں لیا، لیکن 40 سال کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹو جاؤ تو میرے یوسف کو بھی تلاش کرتے ہوئے جانا۔ اور آگے خود فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ 40 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہے، اسباب نہیں ہے ظاہری طور پر کہ میری اور یوسف کی کوئی ملاقات ہو، اسباب نہیں ہے، لیکن لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو اسباب ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ اسباب تو میرے اور آپ کے لیے، میں اور آپ اسباب کے پابند ہیں، اللہ تو اسباب کا پابند نہیں ہے نا۔ میں اور آپ قانون کے پابند ہیں، اللہ قانون کا پابند نہیں ہے۔ اب یہ جو میرے سامنے قرآن حکیم کا حصہ کھلا ہوا ہے، اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت بی بی مریم کا واقعہ بھی بیان کیا ہے، اس کے اندر بھی یہی سبق ملتا ہے ہمیں۔ اب بی بی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں کھانا پہنچانے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ پھل پڑے ہوئے ہیں جن کا موسم نہیں ہے، یا ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں جو اس علاقے کے نہیں ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت بی بی مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کی رزق دیتے ہیں۔ تو اسی وقت تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا۔ اور پھر آگے چلیں، اب بی بی مریم جس وقت بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اس بی بی کے بطن سے میں نے اپنے نبی کو پیدا کرنا ہے، اور قانون سے ہٹ کر، کیونکہ قانون کے پابند تو میں اور آپ ہیں، اللہ قانون کا پابند نہیں ہے، قانون سے ہٹ کر حضرت بی بی مریم الگ تھلگ اپنے حجرہ کے اندر ہوں گی، اپنے کمرہ میں ہوں گی۔ فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبرائیل امین آ گئے انسانی شکل کے اندر، بشری لبادے کے اندر، حضرت بی بی مریم کے سامنے۔ جب حضرت بی بی مریم نے دیکھا کہ یہ انسان میرے سامنے کھڑا ہے تو گھبرا گئیں، ڈر گئیں۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگرچہ تو متقی کیوں نہیں معلوم ہوتا لیکن پھر بھی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہاں غیر مرد کا کام کیا؟ بی بی مریم کا نام ہی ماں نے مریم رکھا تھا، پاک دامن، باعفت، باعزت، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ بیٹا بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام خوبصورت رکھنا چاہیے، با معنی رکھنا چاہیے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ تو حضرت بی بی مریم نے گھبرا کر پوچھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو یہاں کیسے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، بی بی میں وہ نہیں جو تو نے سمجھا ہے، میں کچھ اور ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو تو نے سمجھا ہے، تو نے مجھے انسان سمجھا ہے، میں صرف انسانی لبادے کے اندر، انسانی شکل و صورت کے اندر ہوں لیکن اندر سے انسان نہیں۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت بی بی مریم صدیقہ کائنات ہیں، ولیہ کامل ہیں، لیکن اس کے باوجود عالم الغیب نہیں تھی، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے صرف۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا قاصد ہوں،
اس کا پیغام بر ہوں، پیغام لایا ہوں آپ کے پاس. وہ آپ کے بطن سے ایک نبی پیدا کرنا چاہتا ہے. قانون نہیں ہے. جائز طریقہ تو ناجائز طریقہ تو اپنی جگہ پر رہا. میرے پاس تو آج تک کوئی جائز طریقہ سے بھی کوئی مرد نہیں آیا، اور یہ دنیا کا قانون نہیں ہے. میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ پریشان ہو گئی. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. میرے ہاں بیٹا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آج تک کسی بشر انسان نے مجھے مس تک نہیں کیا. ولم اکو بغیا، میں فحشہ بھی نہیں ہوں، میں بدکارہ بھی نہیں ہوں کہ ناجائز طریقہ سے کوئی انسان میرے قریب آیا ہو. حضرت جبرائیل امین حضرت بی بی مریم کی بات سن کر کہتے ہیں، بی بی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ قانون نہیں ہے. جب تک مرد اور عورت، نر اور مادہ آپس کے اندر ملاپ نہ کریں، اس وقت تک اولاد نہیں ہوتی. قانون تو واقعتاً یہی ہے. حتیٰ کہ یہ قانون تو درختوں کے اندر بھی چلتا ہے. جو پھلدار درخت ہے ان کے اندر بھی نر مادہ ہوا کرتا ہے. ہر زیرو چیز کے اندر، ہر جاندار چیز کے اندر یہی قانون ہے. بی بی قانون تو واقعتاً یہی ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا ہے وہ قانونوں کا پابند، وہ قانون کا پابند نہیں ہے. قال کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. بی بی جس وقت وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وہ ہو جاتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے. اب اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے بطن سے وہ بیٹا پیدا کرے گا جس کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج رکھے گا، لہذا یہ ہو کر رہے گا. ادھر حضرت جبرائیل امین یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت بی بی مریم اپنے پیٹ کے اندر بوجھ محسوس کرنے لگی. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. ادھر بی بی مریم کے پیٹ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتقل ہو گئے. اب کیا ہوا؟ وہ جو 9 ماہ کا ایک عرصہ ہوتا ہے، حمل ٹھہرنے کا وقت ہوتا ہے، کوئی نہ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، اور ادھر دنیا کے اندر آنے کی تیاری شروع ہو گئی. 9 ماہ کا پیریڈ نہیں ہوا، 9 ماہ کا عرصہ نہیں لگا، کیونکہ وہ قانونوں کا پابند. قانون کے میں اور آپ پابند ہیں، کائنات والے پابند ہیں، لیکن میرا اللہ قانون کا پابند نہیں ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. ادھر درد زے شروع ہو گئی، اور بی بی مریم کھجور کے تنے کے پاس آ کر بیٹھ گئی. جس طرح ایک ہارا ہوا جرنیل ہوتا ہے، اس طرح پریشان ہو کر آ کر بیٹھ گئی. فرمایا بی بی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. اس کھجور کے تنے کو حرکت دینا تیرا کام ہے، ہاتھ لگا. اللہ اللہ، تو ہاتھ لگائے گی، حرکت بھی ہم خود پیدا کریں گے. ہاتھ
ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، کچی پکی کھجوریں اس طرح سے نیچے گرا دینا ہمارا کام ہے، اور یہاں سے ٹھنڈے پانی کا ہم چشمہ بھی جاری کر رہے ہیں، کھجور بھی کھا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ وہ پانی بھی پی، اور اس کے بعد جس وقت تیرا بیٹا پیدا ہو جائے، دنیا کے اندر آ جائے تو گھبرانا، کر لی عینا، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر، اپنے دل کو ٹھنڈا کر، پریشان نہ ہونا۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ یا اللہ، جب بیٹا دنیا کے اندر آ گیا، عیسیٰ دنیا کے اندر آ گیا، تو اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے سامنے لے کر جاؤں گی تو قوم کیا کہے گی؟ وہ تو طوفان بدتمیزی برپا کر دیں گے۔ اے میرے پروردگار، میں نے ان کو کیا کہنے؟ فرمایا بی بی مریم، جس وقت تیرا بیٹا پیدا ہو جائے اور تو لے کر اپنی قوم کے سامنے جانے لگے، کوئی بندہ بشر تو نظر آئے تو اس کو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ آج میں نے کسی سے کلام نہیں کرنی، آج تو میں نے اپنے رب کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، نظر مانے ہوئے ہے، میں نے کسی سے کلام نہیں کرنی۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں جانوں اور عیسیٰ جانے اور تیری قوم جانے، اگر میں اس کو بغیر باپ کے، بغیر تجھے بیاہے کے، بغیر شوہر کے میں اس کو دنیا کے اندر بھیج سکتا ہوں تو بی بی مریم گھبرانا، میں اللہ تیری عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ یہ قانون تو دنیا والوں کے لیے ہے، میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، دنیا والے قانونوں کے پابند ہیں، لیکن میں اللہ قانون کا پابند نہیں ہوں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور قوم کے سامنے لے کر آ گئیں۔ اب جس وقت قوم نے دیکھا کہ بی بی مریم بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے یہ ایک بچہ لے کر آ گئی، نو مولود لے کر آ گئی، بیٹا لے کر آ گئی، تو قوم نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ قوم کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ او ہارون دی ہمشیرہ، ہارون دی بہن، ایک ہی چند چاڑے آئیے، تیرا خاندان تے بڑا چنگا، تے بڑیاں تعریفاں والا، تے بڑیاں صفتاں دا لائق۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ تیرا باپ بھی بڑا چنگا تے تیری ماں بھی بڑی چنگی، تے ایک ہی کم کیتا ہے۔ حضرت بی بی مریم نے زبان نال کوئی گل نہیں کیتی، فاشارت الیہ، ہاتھ نال اشارہ کر کے کیا میرے کولوں نہ پوچھو، اس بچے کولوں پوچھو۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیتا اپنے بچے دی طرف، لختے دیگر دی طرف۔ او کہن لگے بی بی ایک گناہ دا کم کر کے آئیے، برا کم کر کے آئیے، بچہ لے کے آئیے، تے دوجا سانوں بیوقوف بنا دی پئیے کہ میرے کولوں نہ پوچھو بلکہ اس بچے کولوں پوچھو اے کیویں آیا، اے دنال کیویں گلاں کریے تے کیویں اسی دے کولوں پوچھیے تے کیویں سانوں سمجھاوے، ساڈی اے سمجھ تو بالا تارے ماورا اے گلاں نہ کر۔ اللہ اللہ۔ اتنی گل قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تے گل پہ کر دن بی بی مریم نا، تے اللہ سبحانہ وتعالی نے چپ کر کے حکم دیتا عیسیٰ
عیسیٰ ہن چپ نہیں کرنا، میرے تے بہتان بھی لگنی تے تیری ماں دی عزت بھی خطرے ویچی۔ عیسیٰ ہن چپ نہ کر، ہن ذرا بول، قوم دے سامنے تقریر کر تے واز کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل معصوم بچے، چند گھنٹیاں دے بچے تے اپنی ماں دی چھاتی نو چھوڑ کے تے اپنی قوم دے سامنے اپنی قوم وال مخاطب ہوئے، چہرہ کیتا اور فرمایا او میرے کولوں وی تے پوچھو کہ میں کیویں آیا، میری ماں کولوں نہ پوچھو کہ میں کیویں آیا، بلکہ میرے کولوں پوچھو میں کیویں آیا تے کی کرن واسطے آیا، اس نے منوں کیوں بھیجیا ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ او کائنات والو، میں عام بندہ نہیں، میں تے اللہ دا خاص الخاص بندہ۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے منو کتاب دینی ہے تے اس نے منو نبی بنانا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اس نے منو برکتاں والا بنایا ہے، اس نے منو سلامتی والا بنایا ہے تے اس نے منو اپنی ماں دا فرما بردار بنایا ہے۔ جب تک زندہ رہواں تے تاویں اس دیاں برکتاں تے سلامتیاں میرے اتے وسدیاں رہنیاں، تے جدوں میں جہان چھڈ کے اتے آسماناں تے زندہ اٹھایا جاواں تے تاویں اس دیاں برکتاں تے سلامتیاں میرے تے وسدیاں رہنیاں، تے جس وقت میں اتوں نازل ہو جاواں تے زمین دے کے آ کے عدل و انصاف کراں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا پھیرا ہوئے، اللہ اکبر، عدل و انصاف ہوئے تے اس تو بعد میرے تے موت آوے تے تاویں اس دیاں برکتاں تے سلامتیاں میرے تے ہونیاں۔ کوئی حال اے جا نہیں کہ اس دیاں سلامتیاں تے برکتاں میرے اتے نہ ہون۔ او میرے ساتھیو، غور کرو، تدبر کرو، سوچ کرو، فکر کرو، قانون دے میں اور تو پابنداں، میرا اللہ قانون دا پابند۔ اسباب نہیں، مک گئے نسباب، ہر پاسوں بندہ گھریا گیا ہے، کوئی نظر نہیں آندا، کسے پاسوں کوئی رستہ نظر نہیں آندا نکلندا۔ اللہ اللہ، رب نو صدنا تیرا کم تے 70 مرتبہ جی کر کے جواب دینا میرے اللہ دا کم۔ قرآن حکیم دے اندر میرے مولا کریم نے فرمایا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ میرے محبوب پوچھے نہ کرو او بھلا کون ہے ذات، کیڑی ذات ہے کہ جس وقت بندہ ہر پاسوں مایوس ہو جائے، نہ سجے کوئی راہ، نہ کھبے کوئی راہ، نہ اگے کوئی راہ، نہ پیچھے کوئی راہ، جس وقت ہر پاسوں گھر جاوے تے مایوس ہو جاوے، کھوبیاں وچ کھب جاوے تے کوئی اس نو راہ نہ لبے نکلندا، تے جس وقت وہ بندہ اپنے دلوں ہو کے رب نو پکار دے تے جی کر کے بھلا جواب کون دیندا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ذرا پکار کے ویکھو تے صحیح، اللہ جی کر کے جواب دے وے، یجیب المضطر یجیب المضطر یجیب المضطر، اجیب اجیب اجیب، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، یجیب مضارع ذکر کیتا ہے، اللہ اللہ مضارع دے اندر اے بار بار کم کرنا آندا ہے، یجیب المضطر، میرا بندہ تو تے منو صد کے اپنے کم میں لگ گیا ہے، لیکن میں اللہ جی جی کردہ رہ جانا، تو تے اپنے کم میں لگ گیا، دھندیاں میں لگ گیا، لیکن میں اللہ پچھوں تیری کن ویکھ کے تینو جی جی کردہ رہنا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، دلوں ہو کے منو پکارتے صحیح، میرا ہو کے منو پکارتے صحیح، تے منو اپنا سمجھ کے پکارتے صحیح، تیریاں ساریاں تکلیفاں دور نہ کر دیواں تے منو رب
نہ کمی، میں تیریاں ساریاں مشکلاں آسان نہ کر دیواں تے منو رب نہ کہیں۔ یونس نے میرا ہو کے منو پکاریا تے منو اپنا سمجھ کے پکاریا۔ سمندر دا اندھیرا، مچھی دے پیٹ دا اندھیرا تے رات دا اندھیرا، اللہ اکبر، اسباب کوئی نہیں، رہائی دے اسباب کوئی نہیں، لیکن میرے یونس نے جس وقت منو خالص کر کے پکاریا ہے تے میرا ہو کے پکاریا سو، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، میں ہی اپنی جان اتے ظلم کیتا ہے، تو اپنے بندیاں اتے ظلم نہیں کردہ، تو تے 70 ماواں نالوں زیادہ محبت کرن والا ہے۔ اللہ، اج اساں مولویاں نے عوام دے سامنے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رب نو ظالم بنا کے پیش کیتا ہے، اس واسطے اسی رب دے نیڑے بھی نہیں لگ دے، حالانکہ رب اپنے بندیاں اتے ظلم۔ اے جڑیاں مایوسیاں تے اے مزاراں تے بھجنا تے اودے جانا تے ادھر جانا تے ادھر ڈگنا تے ادھر ٹھڈا تے ادھر ٹھڈا، یہ سب اسی واسطے ہے ہم ملا مولویین رب کو نعوذ باللہ اتنا ظالم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ رب دے نیڑے نہ لگیوں، انج او نہ سندا ہے تے نہ دیندا ہے تے نہ بندے ول رب عرش رحمتی شفقت کردا ہے۔ نا 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 میرے بھائیو، رب کعبہ کی قسم، انسان جتنا گناہگار کیوں نہ ہو اور مصائب کے اندر پھنس جائے، جب پھنس کر وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو میرا رب جی جی کر کے جواب دیتا ہے۔ ایک ہندو رام رام کرن والا اپنے بت دے نا دا وظیفہ کردہ پیا، یا سنم 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 یا سنم، زبان تھڑکی تے وہ زبان دے وچوں نکل گیا یا سمد، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، زبان تھڑکی تے زبان دے وچوں نکل گیا یا سمد، تے سمد میرے اللہ دا نام ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سمد میرے اللہ دا نام۔ تے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، جی میرا بندہ میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھن لگے ربا تو قدرتاں والا جو ہویوں تینوں پوچھن والا جو کوئی نہ ہویا، او تے اپنے بت دے نا دا وظیفہ پیا کردے، یا سنم یا سنم یا سنم، تے بھول کے او دی زبان تو تیرا نا نکلے تے تو کہنا پیا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ ربا اس نے تینوں نہیں سدیا، بھول کے او دی زبان چو نا نکلے ہے۔ میرے مولا کریم نے فرمایا او میرے فرشتوں کتنے عرصے تو اپنے صنم نو بلا پیا، ربا اتنے عرصے تو دن رات کیتی ہوئی سو تے جخا مار دے پیا، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم۔ میرے مولا کریم نے فرمایا پھر اس دے سنم نے اس نو جواب تے کوئی نہیں دیتا، ربا کوئی نہیں دیتا، ہو تے ڈورا بھی ہویا تے گونگا بھی ہویا تے کچھ نہ کرن جوگا ہویا، جواب کیویں دے وے؟ میرے مولا کریم نے فرمایا بھول کے اس دی زبان چو جیرا میرا نا نکلیا، جے میں بھی جواب نہ دیواں تے اس سنم دے درمیان تے سمد دے درمیان فرق کی ہویا؟ لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، او میرا بندہ تو تے منو پکار تے اپنے کماں وچ لگ جانا ہے تے میں تینوں جی جی کر کے جواب دینا رہنا۔ لہذا اے مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جدوں بھی پکارو تے کس نوں پکارنا ہے، اسباب ہوویں یا نہ ہوویں کس نوں پکارنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔